اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں میرے بھائیوں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ انہیں بتلا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں میرے بھائیوں، اللہ کتنے قریب ہیں، اللہ کتنے قریب ہیں۔ میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوتا ہے اور آ کے بارگاہ رسالت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقریب ربنا فنناجی، اے اللہ کے رسول، کہ ہمارے رب ہم سے بہت قریب ہیں کہ اگر ہم انہیں خاموشی سے پکاریں، آہستہ سے پکاریں تو ہماری بات کو سن لیں گے، سرگوشی میں پکاریں ہماری بات کو سن لیں گے؟ ام بعید فننادی، کہ ہمارے رب ہم سے بہت دور ہیں کہ ہم پکار کے ان سے بات کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کی بات کو سنتے ہیں اور خاموشی اختیار فرماتے ہیں۔ چند لمحے گزرتے ہیں، جبریل امین اللہ کی طرف سے اس سوال کا جواب لے کے حاضر ہوتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، فرما دیجئے، اے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو آپ بتلا دیجئے میں قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں اور کیا فرمانے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا سورہ قاف میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ ہمارا بندہ ہمیں کہاں ڈھونڈتا پھرتا، ہم تو اس کی اشارت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب بندے اللہ سے قریب ہونے کا خیال کریں گے تو پھر انہیں اللہ سے قریب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف رجوع کرے گا، مجھ سے قریب ہونا چاہے گا، تو میرے اور اس کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوگی، کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ اور سچا وعدہ کس کا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ اور سچا بھلا کون ہوگا؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو بھائیو، اللہ سے قریب ہونے کے لیے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ سے بہت مانگا لیکن ہماری تو پکار وہ سنتا نہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو کچھ نسخے ہمیں ملتے ہیں، اگر ہم انہیں استعمال کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے ہمارا رابطہ فوراً ہو سکتا ہے، اللہ سے فوراً قریب ہو سکتے ہیں ہم۔ اور وہ جو نسخے ہیں وہ کیا ہیں، وہ فارمولے کیا ہیں؟ علماء امت پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، انہوں نے کتاب و سنت سے بہت محنت کر کے عرضگیری کر کے کچھ نسخے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے اس بارے میں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے قریب ہو جائے اور اللہ اس کی سنے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب اللہ کو پکارو تو یقین کے ساتھ پکارو۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کو پکارو تو اس یقین کے ساتھ پکارو کہ اللہ تعالیٰ میری پکار کو سنیں گے۔ پہلے بھی کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ کاش ہمارے یقین درست ہو جائیں۔ جب یقین ہمارے درست ہو جائیں گے تو معاملات بڑے آسان ہو جائیں گے۔ ہر چیز کا دار و مدار یقینوں کے اوپر ہے۔ اللہ کو اس طرح پکارو کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ اللہ میری سن رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو اس بات کو، ان اللہ لا يقبل الدعاء من قلب غافل، اللہ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اللہ سے حسن ظن رکھیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ظن کے مطابق ہوں۔ میرا بندہ جیسی توقع مجھ سے رکھے گا، جیسا ظن مجھ سے رکھے گا، میں اس کے مطابق ہوں۔ ہمیں اللہ سے خیر کا ظن رکھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہماری سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔
ایک بڑا پیارا واقعہ سامنے آیا ایک بچی کا، اور یہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن ایک واقعہ ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ ایک علاقے میں قحط سالی ہو جاتی ہے، اور اس قحط سالی میں قحط سالی کی وجہ سے اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں دن ساری بستی والے فلاں میدان میں اکٹھے ہو جائیں، نماز استسقاء ادا کی جائے گی۔ کیوں؟ تاکہ اللہ سے باران رحمت کے لیے دعا کی جا سکے۔ وقت مقررہ پر پوری بستی والے، مرد عورت، بوڑھے جوان، بچے، سب نکل کے جا رہے ہیں۔ انہی جانے والوں میں ایک ایسا خاندان بھی جن کے ساتھ ایک 9 سالہ بچی بھی ہے۔ جب بستی سے باہر نکل جاتے ہیں تو وہ بچی اپنے باپ کا دامن پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے بابا رک جائیے، مجھے گھر واپس جانا ہے، میں کچھ بھول گئی ہوں۔ باپ کہتا ہے ہم نماز استسقاء کے لیے جا رہے ہیں، واپسی پہ گھر سے لے لینا۔ کہتی نہیں، مجھے نماز سے پہلے وہ چیز لینی ہے۔ جب باپ زیادہ پوچھتا ہے تو کیا کہتی ہے کہ بابا ہم بارش کے لیے دعا کرنے جا رہے ہیں، میں چھتری لانا بھول گئی ہوں۔ جب ہم یہ یقین اپنے رب سے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری کیوں نہیں سنے گا۔ تو بات عرض کر رہا ہوں کہ کچھ نسخے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، جیسے شروع میں عرض کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور نسخہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مستجاب الدعوات بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنے، تو کیا نسخہ ہے کہ اپنی روزی کو طیب کرے۔ اگر اس میں کسی قسم کی منکرات کی آمیزش ہے، اس کے اندر حرام کی آمیزش ہے، اسے فوراً دور کر دے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیبہ، اللہ پاک ہیں اور ما سوائے پاکی کے کسی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ تو دوسرا نسخہ کیا بتلایا؟ اپنی روزی کو پاک کرے، اللہ کے فضل و کرم سے مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو سن لیں، قبول کر لیں، مستجاب الدعوات بن جائے، تو نسخہ کیا ہے؟ نیکی کی تلقین کرنے والا بن جائے اور برائی سے روکنے والا بن جائے۔ واعظ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن چھوٹی موٹی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں جس کی اصلاح کی جا سکتی ہے، جس پہ تبلیغ کی جا سکتی ہے، جس پہ تلقین کی جا سکتی ہے۔ اب ایک شخص ہے الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، کھڑا ہو کے پی رہا ہے، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے پیو، بسم اللہ کر کے پیو، بیٹھ کے پی لو۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے دعوت کا کام کر دیا، نیکی کا کام کر لیا، برائی سے روک دیا اسے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مستجاب الدعوات بن جائیں تو ایک اور نسخہ یہ ہے کہ نیکیوں میں جلدی کرنے والے بن جائیں، نیکیوں میں سبقت لینے والے بن جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے ان لوگوں کا ذکر کیا جو نیکیوں میں سبقت کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو کتنا پسند فرمایا اور انہیں مستجاب الدعوات بنوایا، انہوں نے دعائیں کی، اللہ نے قبول کیں۔ اگر ہم قرآن کریم کو کھول کر دیکھیں، سورۃ الانبیاء میں بہت سے نبیوں کا ذکر ہے اور انہی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں؟ وزکریا، اور زکریا اذ نادیٰ ربہ، جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بہترین وارث تو تو ہی ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا۔ ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے اسے یحییٰ عطا کیا۔ واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کی بیوی جو کہ بانجھ تھی اس کے لیے اس کو درست کر دیا۔ کیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں۔ اسی آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو خوبی تو اسے بیان کر رہے ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ تھے جو نیکیوں میں جلدی کرنے والے تھے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، اور یہ وہ لوگ تھے جو ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ بھی، خوف کے ساتھ بھی،
جنت کی تڑپ بھی تھی ان کے اندر اور جہنم کا خوف بھی تھا ان کے اندر۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، ایسے نہیں تھے کہ اب مشکل میں گرفتار ہو گئے تو مسجد میں بیٹھے ہیں، سجدے پہ سجدہ دے رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں۔ وہ بیچارہ مسجد بند کرنے والا چوکیدار کھڑا ہے کہ بھائی نکلے تو میں مسجد بند کروں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، رحم کیا، دعا قبول کر لی، بگڑا کام بن گیا۔ اب کیا ہوا؟ مسجد کا رستہ بھول گئے۔ جو مستجاب الدعوات بننا چاہے وہ ایسا نہ کرے، اللہ سے اپنے رابطے کو قائم رکھے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ کے رکھے میرے بھائیوں۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں مستجاب الدعوات بن جائیں تو کیا کریں؟ کچھ نسخے جو علماء نے بتائے ہیں ان پہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ کے فضل و کرم سے مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ ایک اور نسخہ وہ یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے تو براہ راست اللہ سے مانگیں۔ کہ یونس علیہ السلام نے دعا کی، کیا دعا کی انہوں نے؟ مچھلی کے جب پیٹ میں تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہیں واسطہ کوئی چیز کہیں پر بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دعائیں ہیں لیکن آپ نے براہ راست اللہ سے مانگی، اور ہمیں یہی تعلیم قرآن دیتا ہے کہ جب بھی ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کریں۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مستجاب الدعوات بن جائیں تو یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، انہیں استعمال کر کے دیکھیں، ان نسخوں کو استعمال کریں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد